نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بحافات الطريق او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعے ہی کی تکمیل. گزشتہ جمعے بات یہ آئی تھی کہ خاندان کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو خاندان کو توڑ دیتی ہیں. اس ہفتے خاندان ہی کے تعلق سے جو چیز خاندان کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی چیز کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے. من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے جوڑے بنائے. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں میں تمہارے لیے مودت کو رکھ دیا اور رحمت کو رکھ دیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، یعنی مرد کے لیے عورت کو بنایا اور عورت کے لیے مرد کو بنایا. کون کس کا جوڑا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ نکاح کر لو، اور نکاح کس سے کرنا ہے اس کو بھی شریعت نے بتایا کہ عورت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. 4 چیزوں کو دیکھ کر نکاح میں کسی ایک کو بنیاد بنایا جاتا ہے. مال کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اسی طرح خوبصورتی کو بنیاد بنایا جاتا ہے، خاندان کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور دینداری کو بنیاد بنایا جاتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم جس کو اپنی بیوی بنا رہے ہو اس میں دینداری کو دیکھو. اسی طرح عورتوں کے والیوں سے بھی کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کسی کا پیغام آتا ہے اور وہ شخص دیندار ہے، با اخلاق ہے، تم اس کی دینداری اخلاق ہونے پر راضی ہو تو تم اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لو. یہ نکاح کا معیار حدیث پاک میں دونوں طرف بتا دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں اس کا تعین کیسے ہوگا؟ وہ نکاح سے ہوگا. اور جب نکاح ہو گیا لتسکنوا الیہا، تو دونوں کے لیے سکون کا سامان ہو گیا. مرد کے لیے بھی سکون کا سامان ہو گیا، عورت کے لیے بھی سکون کا سامان ہو گیا کہ شادی کے بعد مرد اپنے آپ کو مکمل خیال کرنے لگتا ہے. وہ سکون میں آ جاتا ہے کہ اب اس کا گھر پریوار سب مکمل ہے، اب اسے کھانے پینے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بیوی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گی اور اس کے گھر کی حفاظت کرے گی. عورت کو بھی جب شوہر مل جاتا ہے تو اسے بھی سکون ہو جاتا ہے. یہ شوہر کے مل جانے کے بعد جتنا محفوظ عورت اپنے آپ کو سمجھتی ہے، ماں باپ کے پاس رہنے میں بھی اتنا اپنے آپ کو محفوظ عورت نہیں سمجھتی ہے. تو نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جب نکاح ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا انتظام ہو جاتا ہے، تو اس نکاح میں اللہ تعالیٰ نے مودت کو رکھا ہے. جب جوان جوڑا ہوتا ہے، جوانی میں شادی ہوتی ہے، تو دونوں میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. لیکن جب یہی جوڑا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ترحم، رحمت ڈال دی جاتی ہے. پھر خدمت کا جذبہ، بڑھاپے میں اب بچے پیدا نہیں کرنا ہے بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے. ایک دوسرے کے لیے رحم دونوں کے دلوں میں آ جاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جو دونوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں
ان پریشانیاں اور تکلیفوں کو یاد کر کر ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں رحم آتا ہے اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ شوہر سوچتا ہے کہ جوانی میں کس طرح میری بیوی نے میرا ساتھ دیا، مجھے تسلی دی اور میرا کس طرح اس نے خیال رکھا۔ عورت بھی یہی سوچتی ہے کہ میرے خاطر کس قدر لوگوں کی اس نے باتیں سنی اور کس محنت سے یہ مال کما کر اس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تکلیفوں کو یاد کر کے دونوں کے دلوں میں رحم آتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح جوانی میں ایک دوسرے کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے 40 سال 45 سال 50 سال کی عمر میں، تو اس موقع پر بھی انسان کو بغیر نکاح کے نہیں رہنا چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے پہلا، وہ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے اور 50 سال کی عمر میں جا کر ام المؤمنین کا انتقال ہوتا ہے۔ حضور کی عمر 50 سال ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں سب 52 سال کی عمر کے بعد اور فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نکاح کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کر لینا چاہیے۔ آج کا جو سماج ہے، معاشرہ ہے، کتنا بدتمیز ہے کہ اگر کوئی بڑھاپے میں شادی کرتا ہے تو لوگ اسے تانے دیتے ہیں کہ اب کیا ضرورت ہے، ارے بڑھاپے میں انسان بچے تھوڑی پیدا کرنا ہے اسے، بڑھاپے میں اب وہ تھوڑی جوان ہو چکا ہے، تھوڑی اس کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو بڑھاپے میں کیے جا سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مرد کسی اور عورت سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہو سے شیئر نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیوی سے کر سکتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو وہ اپنی بیوی ہی سے لے سکتا ہے، بہو سے نہیں لے سکتا، بیٹی سے نہیں لے سکتا، غیر عورت سے نہیں لے سکتا۔ کتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کے نکاح کرائے ہیں۔ اس لیے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اگر یہ بے حیائی والی اور بے شرمی والی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، نکاح نہیں فرماتے، لیکن آپ نے نکاح خود بھی کیے اور صحابہ کے بھی کرائے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ خاندان نکاح سے بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص نکاح جیسی نعمت کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات بناتا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے اور غیر عورت سے وہ تعلق رکھ رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، یا شادی ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ غیر پرائی عورت سے تعلق رکھ رہا ہے، تو یہ نہایت گھٹیا بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ، حلال نعمت انسان کو دے رکھی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ گندی اور غلیظ حرکت میں اگر وہ پڑ رہا ہے تو حدیث پاک میں اس کی بڑی سخت سزا بتائی گئی ہے۔ معراج کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی اور جہنم کے جو عذابات تھے ان عذابات کے کئی مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے کہ اگر آپ کی امت میں سے اگر یہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ انہی گناہوں کی سزا میں سے ایک سزا یہ بھی تھی کہ حضور نے دیکھا کہ کچھ مرد عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے کچھ دو ہنڈیاں رکھی ہیں، ایک ہنڈی میں پکا اور اچھا گوشت ہے اور دوسری ہنڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جو کھڑے ہوئے مرد و عورت، یہ پکے اور اچھے گوشت کو چھوڑ کر گندے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کو چنا، تو آخرت میں بھی ان کو حلال چیز نہیں دی جائے گی، حرام اور گھٹیا ہی چیز ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی۔ تو یہ عذاب زانی کا اور غلط عورتوں سے، پرائی عورتوں سے تعلق رکھنے کا بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایسے لوگ قرآن مجید کی زبان میں خبیث مرد ہیں اور خبیث عورتیں ہیں، الطیبات للطیبین الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثون للخبیثات،
کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، لیکن خبیث اور بد چلن مرد یہ بد چلن عورتوں کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی شخص نکاح کے باوجود یا نکاح نہیں ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ پرائی عورت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بد چلن ہے، بد کردار ہے، اور جس سے تعلق رکھ رہا ہے وہ بھی بد چلن ہے، بد کردار ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوتی تو وہ اس سے تعلق نہیں رکھتی، یہ نیک ہوتا تو یہ اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگ قرآن مجید کی زبان میں خبیث مرد ہیں اور خبیث عورتیں ہیں۔ اور تیسری چیز حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ مرد کی شادی کے بعد ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عورت کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے۔ ایک شخص گاڑی پر بیٹھ کر اپنی بیوی کو بٹھا کر لے کر جا رہا ہے، اگر اس کی بیوی کو کوئی چھیڑتا ہے تو اس کی غیرت کا، اس کی مردانہ غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فوراً غصہ ہو جائے اور اس پر لڑائی پر وہ اتر آئے۔ اگر کوئی چھیڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی عورت اور بیوی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ مرد کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ بیوی سمجھتا ہے تو فوراً غصہ ہو جائے۔ اسی طرح عورت کی غیرت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ مرد کی غیر موجودگی میں اپنی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے۔ اگر وہ نہیں کر رہی ہے، غیر مرد سے تعلق رکھ رہی ہے تو یہ امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو عورتیں پاکیزہ ہیں، حفاظت کرتی ہیں، ان کو نیک کہا گیا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ کہ وہ عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی ہے شوہر کی غیر موجودگی میں۔ اگر وہ اس کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں تو یہ صالحات ہیں، یہ قانتات ہیں، یہ حافظات ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ فرمائی کہ حضور سے پوچھا گیا ای الناس خیر، کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ شوہر جب اسے دیکھے تو شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے، وہ شوہر کے لیے تیار ہو اور شوہر کی خوشی کے وہ کام کرے کہ شوہر کی جب نظر اس پر پڑے تو شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے، یہ عورت بہتر ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا حکم دے تو وہ اسے منع نہیں کرے، شوہر کو حاکم سمجھے، یہ عورت سب سے بہتر ہے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ تو اگر کوئی عورت شوہر کے گھر کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کر رہی ہے اور بد کرداری اور بد چلنی میں نہیں ہے تو ایسی عورت یہ پاک دامن ہے، پاک دامنی کی علامت ہے۔ لیکن اگر وہ بد کرداری میں لگی ہوئی ہے تو یہ بد چلنی کی علامت ہے۔ بد کرداری خواہ کسی بھی مذہب میں ہو یہ جائز نہیں ہے۔ ہندو مذہب کے اندر منوسمرتی باب نمبر 8 جو لوگ بل بنا رہے ہیں، لیونگ ریلیشن کے قانون پاس کر رہے ہیں، ناجائز تعلقات کو پروموٹ کر رہے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے مذہب، ان کا خود کا مذہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ منوسمرتی باب نمبر 8 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرائی عورت سے تعلق نہیں رکھنا، ان کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کے زیوروں کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کو تحفہ نہیں دینا، اگر تحفہ دیتے ہو یا ان کی چارپائی پر بیٹھتے ہو تو یہ بد کرداری ہے، زنا ہے۔ یہودی مذہب کے اندر اسرائیل خبیث فطرت ظالم درندہ جو غزہ کے معصوم بچوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کے مذہب میں کیا ہے؟ ان کے مذہب میں بھی یہ لکھا ہے کہ عورتوں کے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ شہد کی طرح ہوتے ہیں اور جو گال ہوتے ہیں وہ تیل کی طرح ہوتے ہیں، اور قریب جانا یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ انجام کیا ہوگا کہ اگر قریب گئے تو موت ہو جائے گی، یعنی زنا میں تم پڑ جاؤ گے۔ اور اسلام تو پھر اسلام ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یعنی زنا تو بہت دور کی بات ہے، جو چیزیں تمہیں زنا تک لے جاتی ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر زنا کی جو سزا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو اسلام کے اندر اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور یہ 100 کوڑے
मैदान में लगाए जाएंगे, छुप कर किसी कमरे में बंद कर कर नहीं लगाएंगे, बल्कि सबके सामने लगाए जाएंगे। और अगर हाकिम वक्त जरूरी समझे तो वो 1 साल के लिए उनको तड़ी पार भी कर सकता है। और अगर निकाह के बाद, बीवी मिल जाने के बाद या बीवी को शोहर मिल जाने के बाद अगर वो इस तरह की गलीज हरकत करते हैं तो फिर इस्लाम में उनकी सजा और ज्यादा भयानक है, खतरनाक है कि गड्ढा खोद कर आधा जिस्म उनका जमीन के अंदर गाड़ कर पत्थरों से इतना मारा जाएगा कि वही उनका दम तोड़ जाए, टूट जाए। ये इस्लाम के अंदर जिना की सजा है। सजा ही जुर्म की संगीनी को बता रही है कि इस्लाम की नजर में ये जुर्म कितना बड़ा है। इसलिए जिना के करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर नाजायज ताल्लुकात रहेंगे तो वो इंसान को जिना तक ले जाएंगे, इसलिए नाजायज ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। अगर नाजायज ताल्लुकात बनते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका पहला नुकसान तो ये होगा कि निकाह का रेशो कम हो जाएगा। इंसान देखेगा कि जो मेरी जरूरत है वो बाहर पूरी हो रही है, थोड़े पैसों में पूरी हो रही है, तो फिर वो निकाह नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि महीने भर खाना पीना, खिलाना, घुमाना, कपड़े पहनाना, छत का इंतजाम करना, खर्चे उठाना, कौन इतने खर्चे उठाए? जैसा कि हाथी पर जो घूमना होता है वो एक ही दिन होता है, लेकिन हाथी को पूरे महीने खिलाना पड़ता है। इसी तरह ये भी मिसाल मशहूर है कि चाय पीने के लिए भैंस नहीं पाली जाती बल्कि दूध बाहर से खरीदा जाता है। तो जो जरूरत है वो बाहर मेरी थोड़े पैसों में पूरी हो रही है, तो मैं क्यों अपने गले में घंटी बांधूं, क्यों पूरे महीने का मैं खर्चा उठाऊं? यूरोपीय कंट्रियों का आज यही हाल है कि वहां निकाह से कम नाजायज ताल्लुकात ज्यादा है। वहां निकाह का जो रेशो है वो बहुत ही कम है। यही वजह है कि वहां कौन किसका बाप है ये कुछ पता नहीं चलता। अगर इसी तरह नाजायज ताल्लुकात को प्रमोट किया जाएगा तो निकाह का जो रेशो है वो कम हो जाएगा। दूसरा नुकसान क्या होगा कि निकाह का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। जब इंसान के दिल में खतरा बना रहेगा कि मेरी बीवी होकर मेरी नहीं है, मेरा शोहर होकर मेरा शोहर नहीं है, वो गैर से ताल्लुक रखता है, तो फिर निकाह का जो रिश्ता है वो इतना मजबूत नहीं होगा, वो कमजोर हो जाएगा। जरा जरा सी बातों पे तलाकें होंगी और फिर जो वाकयात आए दिन हम सुन रहे हैं कि गैरों के ताल्लुकात ही का नतीजा है कि कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई दीवार के पीछे मिल रहा है, कोई जमीन के नीचे मिल रहा है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ये इसी नाजायज ताल्लुकात का नतीजा है। तीसरा नुकसान क्या होगा कि निकाह का तकद्दुस खत्म हो जाएगा। निकाह एक पाकीज़ा नियामत है, हुजूर की सुन्नत है। निकाह करने के बाद आदमी सीना चौड़ा कर कहता है कि मेरी बीवी है, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। बच्चे कहते हैं हम अपनी खाला, नानी, मामू के यहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर जिना और नाजायज ताल्लुकात को प्रमोट किया जाएगा तो निकाह का तकद्दुस खत्म हो जाएगा। जिना कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान बताए कि मैं जिना कर आ रहा हूं, बल्कि जानी अपने चेहरे को छुपाता है। अगर वो मुंह काला करने जाता है तो वो ये देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। निकाह का तकद्दुस इस चीज से खत्म हो जाएगा। ये इसके नुकसानात होंगे नाजायज ताल्लुकात के। नाजायज ताल्लुकात की वजूहात क्या है? क्या वजह है कि नाजायज ताल्लुकात इसके बाद भी बनाए जा रहे हैं? लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह क्या है? पहली वजह अल्लाह ताला का डर दिलों के अंदर नहीं है, ना मर्द के अंदर है ना औरत के अंदर है। अगर डर होता तो वो ये सोचता कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान है, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर मुझे जवाब देना है, तो वो इस तरह की गलीज हरकत नहीं करता। तो पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला का डर इंसान के दिल से निकल चुका है। दूसरी वजह हुकूक की अदायगी की कमी। आज शोहर अपनी बीवी के हुकूक की अदायगी नहीं करता है तो फिर बीवी परेशान होती है, वो फिर किसी और को देखती है जो उसके हक को अदा कर सके, इसलिए वो गलत रास्ते की तरफ जाती है। इसी तरह मर्द देखता है कि औरत उसकी बात को नहीं मान रही है, उसे ज़हनी सुकून उसे नहीं मिल पा रहा है, उसकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो रही है, तो फिर किसी और की तरफ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी अपने बीवी के हक को अदा करने की फिक्र करें और उसको भी समझाएं कि तुझे भी मेरे हक को अदा करना है। ये दूसरी वजह है नाजायज ताल्लुकात की तरफ जाने की।
तीसरी वजह नजर की हिफाजत का ना होना। मर्द को बीवी मिली है, बीवी को शोहर मिला हुआ है, उसके बावजूद शोहर किसी और को देखता है, बीवी किसी और को देखती है, तो फिर किसी का फिगर अच्छा लगने लगता है, किसी औरत को कोई इंसान अच्छा लगने लगता है, फिर जहनों में ख्यालात चलने लगते हैं कि किसी तरह फोन नंबर मिल जाए, ताल्लुकात हो जाए, पता चल जाए, और इस तरीके से गलत रास्तों का दरवाजा खुल जाता है, तो नजर की हिफाजत भी नहीं होती। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल के जरिए इस उम्मत को ये पैगाम दिया कि अगर बदनजरी हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा फितरत है, पाकीज़ा तबीयत है, आप बाहर निकले, आपकी नजर किसी खातून पर पड़ी, फौरन आप घर आए, आपका जहन साफ है, सब कुछ साफ है, उसके बावजूद आकर अपनी ज़ौजा से मुलाकात की और मुलाकात करके उम्मत को ये पैगाम दिया कि तुम बाहर निकलोगे, तुम किसी पर तुम्हारी नजर पड़ेगी तो तुम उसी के ख्यालों में खो जाओगे, और तकमील इंसान की कहाँ जाकर होती है, मुलाकात पर होती है। इसलिए जब कभी भी ऐसा हो, फौरन अपने घर आओ, अपनी बीवी से मुलाकात कर लो, तो तुम्हारे जहन में जो दूसरे को देखकर हवा उठी होगी, वो हवा वहीं दब जाएगी। ये इस्लामी तालीमात है। तो ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह क्या है? ये नाजायज जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, बुरी सोहबत, बुरा माहौल, ऐसे घटिया दोस्त, इसी तरह औरतों की ऐसी घटिया सहेली जो हर वक्त इसी तरह की बातें करती रहती है, तो इससे भी बुरा माहौल इंसान को बुरा बनाता है। फिर इंसान बीवी होने के बावजूद वो गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, और औरत शोहर होने के बावजूद वो बाहर दूसरे मर्द को ढूंढती है। तो बुरी सोहबत से भी इंसान को बचना चाहिए। ये बुरी सोहबत इंसान को नाजायज ताल्लुकात की तरफ ले जाती है। एक और वजह, मोबाइल का गलत इस्तेमाल। इंसान सोचता है थोड़ी देर में मोबाइल रख दूंगा। मोबाइल ऐसी चीज है ही नहीं जो थोड़ी देर में रख दी जाए। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे मोबाइल लिए हुए कब हो जाते हैं पता नहीं चलता, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोबाइल हाथ में हो और कोई गलत तस्वीर हमारे सामने से ना गुजरे। इंसान वो देखता है और उसी को देखते देखते अगर वो सो गया और मौत का फरिश्ता आ गया, तो फिर वो उसी हूर के पास ले जाएगा जिसको वो देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के आदाब बताए हैं, मुआवज़तें, आयतुल कुर्सी बताई है, ताकि इसी हालत में अगर रूह निकले तो इंसान उस फरिश्ते ले जाए, हूरों के पास ले जाए, अल्लाह ताला के दरबार में उसकी हाजिरी हो। लेकिन अगर वो इस तरह गलत चीजें देखकर सोएगा तो फिर फरिश्ते उसे कहाँ ले जाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक वजह है मोबाइल का गलत इस्तेमाल। एक और वजह, नाजायज ताल्लुकात की छोटी छोटी बातों पर औरतों का घरों में बैठ जाना, 2-2, 3-3 महीने तक बैठ जाना। अब इससे क्या होगा कि शोहर 2 महीने 3 महीने क्या करेगा, वो गलत जगह ही मुंह मारेगा। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर अपनी बच्चियों को घर में ना बिठाएं, इसलिए कि अगर वो कहीं गलत जगह लग गया तो फिर किसी बाबा का तावीज भी असर नहीं करेगा, किसी आमिल का अमल भी असर नहीं करेगा। फिर बाबा उसे तो कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन जो उसके पास तावीज लेने आया है वो उसको जरूर कंट्रोल कर लेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज को समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी को कैसे रहना है, दामाद के साथ ससुर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ताल्लुक कैसा होना चाहिए, उसको भी बताया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का इख्तिलाफ हो गया, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बात हुई, झगड़ा हुआ। हजरत अली घर छोड़कर मस्जिद नबवी में आकर लेट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा कि अली कहाँ है, बताया गया कि मेरा झगड़ा हुआ है और मस्जिद में जाकर सो गए हैं। हुजूर गए और वहां उठाया और उठाकर फरमाया कि अली छोटी छोटी बातों पर घर को नहीं छोड़ते हैं, और आपको तसल्ली दी और समझाया, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को भी समझाया। आप देखिए कितनी बेहतरीन तालीम है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें घरों को सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। तो ये भी वजह है नाजायज ताल्लुकात जिससे बढ़ जाते हैं कि बीवी का घर पर बैठ जाना, जाकर शोहर के घर को छोड़ देना। और एक और वजह है शरई पर्दे का ना होना। आज आप देखिए कि लिबास कैसा चल रहा है। ये लिबास जिसमें गला खुला हुआ होता है, हाफ आस्तीन में होती है, टखने दिख रहे होते हैं,
اگر مٹھائی کو ڈھاکا نہیں جائے گا تو مکھیاں آئیں گی، مکھیوں کو برا بلا نہیں کہا جائے گا بلکہ مٹھائی کو ڈھاکا جائے گا۔ اسلام نے شرعی لباس دیا ہے، اگر شرعی لباس ہم نہیں پہنیں گے تو مردوں کے اندر ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھ کر مائل ہوں گے، اس میں ان کو نہیں کہا جائے گا بلکہ عورتوں کو ہی کہا جائے گا، ماں باپ کو کہا جائے گا کہ وہ اپنی بچیوں کو شرعی پردہ کرائے۔ اسی طرح ایک اور وجہ ہے جو ناجائز تعلقات کی وجہ بنتی ہے، اور وہ ہے عورتوں کا نوکری کرنا۔ اسلام کے اندر عورتوں کی کمائی کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے، عورتوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ کمائیں، مرد کمانے کا ذمہ دار ہے۔ بہت مجبوری کے اندر عورت کما سکتی ہے، وہ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی ذمہ دار گھر میں نہ ہو، باپ بوڑھا ہو چکا ہو، کوئی خرچہ دینے والا نہ ہو، تو بہت مجبوری میں پردے کی رعایت کے ساتھ عورت کو کمانے کی اجازت ہے۔ بلا وجہ کمانے کا ایک شوق چل پڑا ہے، اب ظاہر سی بات ہے عورت جہاں کمائے گی وہاں مرد بھی ہوں گے، ان سے بات چیت بھی ہوگی، اور یہی بات چیت آگے تک بڑھے گی اور ناجائز تعلقات بڑھیں گے۔ تو یہ ناجائز تعلقات کی وجہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیسے اس کو حل کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب درخت کے پتے سوکھتے ہیں، پھول سوکھتا ہے، تو پھولوں پر پانی نہیں دیا جاتا، پتوں پر پانی نہیں دیا جاتا، بلکہ جڑ میں پانی ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ جڑ سوکھ چکی ہے، اس کا اثر پتوں اور پھولوں پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر یہ ناجائز تعلقات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دل بگڑ چکا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں یہ بے حیائی کی شکل میں دکھ رہا ہے، تو دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ایمان کی حلاوت سے اسے بھرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ عورتیں کو اختلاط سے بچایا جائے۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، اس لیے عورتوں پر سے جمعے کی نماز کو ہٹا دیا گیا۔ جمعے کی نماز مسجد میں ہو سکتی ہے، گھر میں نہیں ہو سکتی۔ عورتیں اگر مسجد میں آئیں گی تو یہی اختلاط ہوگا، اس لیے عورتوں پر سے جمعے کی نماز ہی کو ہٹا دیا گیا کہ تم پر کوئی نماز نہیں ہے۔ حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی تو ان کے لیے نکلنے کا الگ دروازہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کی نظر پڑی کہ مرد عورت ایک ساتھ نکل رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے عورتیں مسجد میں آئیں گی، کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو سلام پھرتے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے، وہ بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گی، تو نکلنے کا اختلاط ہوگا۔ حضور نے دیکھا کہ مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا علیکن بحافات الطریق کہ عورتوں تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے کنارے سے چلو، بیچ راستے میں نہ چلو۔ اس کا اثر یہ ہوا، ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے عورتوں کو دیکھا وہ اس قدر راستے کے کنارے سے دیوار سے چپک کر نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے یہ کانٹوں میں، پتھروں میں الجھ رہے تھے۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری جو عورتیں ہیں یہ بے پردگی کے ساتھ مرد عورت کا جہاں اختلاط ہوتا ہے وہاں نہیں بھیجنا چاہیے۔ خاندان کو جو چیزیں توڑ دیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ خاندان کو بنانا چاہیے۔ آج جنازے گھر سے اٹھ جاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو کل باپ کا جنازہ اٹھا ہے اور آج بچے کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں ہے، اس لیے کہ باپ نے اسے وہ اپنا پن ہی نہیں دیا ہے، عورت کو شوہر نے وہ اپنا پن ہی نہیں دیا ہے، عورت نے شوہر کو وہ اپنا پن ہی نہیں دیا ہے جس پر وہ غم کرے۔ یہی وجہ ہے، اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا